بات ادھوری مگر اثر دونا، اچھی لکنت زبان میں آئی۔ یگانہ کے تعلق سے 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد غالب انسٹیٹیوٹ نے کیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پوری ادبی دنیا اور وہ حضرات جو اردو شاعری کو مختلف زاویوں سے اور مختلف آہنگ تلاش کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ اور اس سیمینار کا جو کل علمی اور باوقار کلیدی خطبہ ہم سب نے سماعت فرمایا، ہم سب نے سنا اور آپ سب نے سماعت فرمایا، تو اس سے اس سیمینار کی ایک علمی فضا کل سے ہموار ہو چکی ہے۔ اور آج جو مقالہ نگار حضرات، صدور حضرات اور ناظم حضرات جن کو دعوت دی گئی ہے، تو وہ اس میں بھی یہ خیال یہ رکھا گیا ہے کہ مقالہ نگار حضرات کو ایک موضوع تفویض کیا جائے تاکہ وہ اس موضوع کی پہ اپنی بات رکھیں اور موضوع کی تکرار سے بھی ہم لوگ محفوظ رہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مشہور اور جو عام چیز ہوتی ہے اس کو سب لوگ اپنا لیتے ہیں اس موضوع کو، اور اسی پہ پھر کئی مقالے ہو جاتے ہیں، تو ایک سیمینار کی معنویت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ہم لوگ بھی جو سننا چاہتے ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں مایوسی ہاتھ آتی ہے۔ تو یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا خاص ہمیں حکم تھا کہ ایک عنوان پہلے فہرست عناوین تیار کیجیے، اور پھر مقالہ نگاروں کی ایک فہرست، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کو کیا موضوع دیا جا سکتا ہے۔ تو اخلاق آہن صاحب کا ہم لوگوں نے غالب شکنی جو آپ کو دیا، تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک موضوع دے دیا، بلکہ ہمیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کلاسیکی ہماری روایت کو سمجھتا ہو اور کم از کم بین المتونیت سے واقف ہو۔ تو اخلاق آہن صاحب کی طرف ہماری نظر گئی۔ اسی طرح سے تمام امیر حمزہ صاحب ہیں، ربائی پہ آپ کا کام ہے، اس لیے یگانہ کی ربائی ہم نے امیر حمزہ صاحب سے گزارش کی، اور اسی طرح سے جب تمام مقالہ نگار حضرات سے ہم نے جو گزارش کی ہے اس کے پیچھے ایک ہوم ورک ہے۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر سید حسن عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسند صدارت پر تشریف لائیں۔ پروفیسر خواجہ محمد اقرام الدین صاحب، پروفیسر اخلاق احمد آہن صاحب، ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب اور ڈاکٹر معین الدین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر نصرت اچھا میں معذرت چاہتا ہوں سر آپ سے، تو امیر حمزہ صاحب، نصرت فاطمہ صاحبہ آ گئی ہیں، ڈاکٹر نصرت فاطمہ صاحبہ ابھی نہیں آئی ہیں، وہ آئیں گی تو پھر شریک ہو جائیں گی۔ میں محمد معین الدین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سیمینار کی کارروائی کو باقاعدہ آگے بڑھائیں۔ معین الدین صاحب۔ معزز حاضرین محفل، اہل علم و ادب، دیں گے معزز حاضرین محفل، اہل علم و ادب اور مہمانان گرامی، آداب۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس ادبی اجلاس کی صدارت فرما رہے پروفیسر سید حسن عباس صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔
حاضرین، میں معین آپ سب کا اس 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان یگانہ شخصیت، شاعری اور تنقید میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ادبی اجلاس میں ملک کے مختلف علمی و ادبی مراکز سے تشریف لائے ہوئے ممتاز اہل دانش ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے افکار و خیالات سے یقیناً اس نشست کی علمی وقت میں اضافہ ہوگا۔ میں تمام مہمانان گرامی، مقررین، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور ادب نواز سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب میں اجازت چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے صدر محترم کی اجازت سے۔ حضرات، یہ علمی و ادبی نشست یقیناً ہمارے عہد کی ایک اہم ادبی ضرورت کی تکمیل ہے، جہاں اردو ادب کی ایک خوددار اور غیر مقلد شخصیت یگانہ چنگیزی کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور صدر صاحب کی اجازت سے ایک تھوڑی سی جسارت میں کر رہا ہوں کہ یہ بڑا دلچسپ اور معنی خیز اتفاق ہے کہ ایک غالب شکن شخصیت پر خود غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ تضاد محسوس ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہی اردو ادب کی کشادہ ظرفی، علمی دیانت اور تنقیدی روایت کا حسن ہے کہ یہاں اختلاف رائے کو بھی احترام کے ساتھ سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اس چھوٹی سی جسارت کے لیے، لیکن شاید یہ یگانہ کا ذکر ہو اور انداز میں تھوڑی سی بے باکی نہ آئے تو گفتگو ادھوری سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اجلاس اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے اہل علم شریک ہیں، اور آج کی گفتگو بھی ایسی شخصیت پر ہو رہی ہے جس نے اردو کے ساتھ فارسی میں بھی اپنے شعری جوہر دکھائے ہیں۔ یگانہ چنگیزی کی فارسی شاعری پر گفتگو دراصل ان کی فکری وسعت اور کلاسیکی شعری روایت سے ان کے گہرے تعلق کو سمجھنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ حضرات، اب میں بلا تاخیر اس ادبی اجلاس کے پہلے سیشن کے لیے میں مقالہ پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اور زبان و ادب پر حمزہ صاحب کا تعارف کچھ یہ ہے کہ زبان و ادب پر مستقل لکھتے رہتے ہیں۔ تقریباً 3 کتابیں ان کی ادب اطفال، ادب اور ادیب، کلیات رباعیات جوش اور رباعی تحقیق معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ ڈاکٹر امیر حمزہ، آپ کا عنوان ہے چنگیزی کی رباعی گوئی، آپ تشریف لائیں۔ السلام و آداب۔ صدر محترم کی اجازت سے یہ حسن اتفاق ہے یا جو کچھ بھی کہہ لیں کہ ہماری ادبی روایت کے 19ویں صدی تک کے یہ روایت تھی کہ کوئی بھی شاعر اگر اپنی کتابیں یا کچھ بھی جب منظر حضور پر لاتے تھے تو رباعی سے شروع کرتے تھے۔ انیس بھی اپنے مرثیہ رباعی سے شروع کرتے تھے، اور بعد میں بھی فراق نے بھی کئی جگہوں پہ، وہ جوش نے بھی اپنی کئی کتابوں میں رباعی سے شروع کیا۔ تو اس سیمینار کا بھی آغاز جو ہے ایک رباعی کے عنوان سے شروع ہونے جا رہا۔ اور یگانہ صاحب کے بارے میں سب سے رباعی کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے غزلوں کی پتیوں کو سدھارنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن رباعی کی مضبوط ٹہنی پر بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے، خواہ یگانہ ہو، دبیر ہوں، انیس ہوں، جوش ہوں، حالی ہوں یا دیگر شعراء بھی ہوں۔ ایک مضبوط ٹہنی ان کے شجر سایہ دار کی ہوتی ہے، اس پر بہت کم توجہ دے پاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اردو شعری مزاج میں
اب تک ربائی تغزل کے سامنے نہیں آ سکی ہے، اس وجہ سے ربائی کی طرف توجہ کم دے پاتے ہیں ہم. اور یگانہ صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وسط صدیوں میں جب فارسی کا عروج تھا اس زمانے میں ربائی نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں. شبلی صاحب نے بھی لکھا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی کئی لکھا ہے. تقریباً 12-15 واقعات تو مجھے یاد ہیں کہ ربائی نے ان کی زندگیوں کو بچایا. اگر وہ موت کے دہانے پہ تھے تو شاعر کے جب سلطان کے پاس پہنچتے تھے تو کہتے تھے بس مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، تو ربائی کہتے تھے اور ان کی زندگیوں کو بچایا گیا. اس کو میں نے اپنی کتاب ربائی تحقیق میں لکھا ہے باضابطہ. لیکن یگانہ کے ساتھ معاملہ الٹا ہوا کہ جو ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا تھا 1953 میں، مارچ کے وسط، مارچ کے شروع سے لے کر کے 31 مارچ تک کا جو ہنگامہ کھڑا کیا گیا وہ ایک ذاتی خط تھا یگانہ کا جو انہوں نے ان کو لکھا تھا، نیاز فتح پوری صاحب کو لکھا تھا. نیاز فتح پوری صاحب نے اس خط کو عبد الماجد دریابادی صاحب کے پاس بھیج دیا. عبد الماجد دریابادی صاحب نے اس خط کو شائع کر دیا باضابطہ کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جس پر بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد اسی واقعے کو صدق کے ساتھ جو ہے سرفراز لکھنؤ نے، سیاست کانپور نے اور انقلاب ممبئی نے بھی اچھالا. اور آخر کار یہ ہوا کہ 31 مارچ میں یگانہ کے ساتھ ایک بہت ہی دلسوز واقعہ پیش آیا جس کو قومی آواز کے ایڈیٹر نے اور راہی معصوم رضا صاحب نے بہت تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہے. راہی معصوم رضا صاحب کی جب کتاب پڑھتے ہیں تو یگانہ کی اس وقت کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں ان کی یاسیت اور تنہائی بہت ہی زیادہ ابھر کر کے سامنے آتی ہے. تو یگانہ کے ساتھ ایک ایسا الٹا معاملہ ہوا کہ وہ اپنی ربائی کی وجہ سے معطوب ٹھہرے شعری وہ پوری شعری دنیا میں اور ادبی دنیا میں، جبکہ ربائی گوئی کی وجہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے جوش پہ ایسا معاملہ نہیں ہوا. لیکن جب یگانہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا تو جوش نے ایک بہت ہی پرزور مضمون لکھا تھا جو قومی آواز میں بھی اس زمانے میں شائع ہوا تھا اور اس کی مذمت کی تھی، جبکہ جوش بھی اسی روش پر تھے. لیکن جوش کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا جو یگانہ کے ساتھ آیا تھا. سر شکریہ، آپ نے کل بہت ہی زیادہ کلیدی خطبے میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور اس پلیہ کا ذکر کیا تھا، وہ ساری چیزوں کا تھا. اس پوری کتاب میں نے دیکھا تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی تھا جو ایڈیٹر قومی آواز کے حوالے سے راہی معصوم رضا صاحب نے لکھی ہے اپنی کتاب میں. غلط ہے جی سر، ہو سکتا ہے غلط ہوں. میں لکھنؤ کا ہوں. جی سر، جی انہوں نے ہر جگہ یہی لکھا کہ میں نے جی جی سر. تو یگانہ کی ربائی جو ان کی ربائیوں کی اگر صرف بات کریں، ان کی ربائی کے حوالے سے جو ایک خطوط طے کر دیے تھے سلام سندیلوی صاحب نے، انہی خطوط پر بات تک گفتگو ہوتی رہی. لیکن اگر بات کرتے ہیں ترانہ جو ہے جس میں ان کی 204 رباعیاں ہیں، اس میں ایک قطع بھی ہے. اس کل جیوی سائز کی کتاب ہے جس میں 210 صفحے ہیں. مغالطہ کے عنوان سے اسے مقدمہ بھی ہے 4 صفحے کا. اس میں صفحہ نمبر 116 میں قطع ہے اور 169 میں بھی مزاحیہ کا عنوان ہے. بعد میں مشفق خواجہ نے جب کلیات یگانہ مرتب کیا تو اس میں سے ایک قطع اور 2 قابل اعتراض رباعیوں کو حذف کر دیا. مجموعہ کلام گنجینہ میں بھی 173 رباعیاں ہیں. ان کے علاوہ انہوں نے زمینمہ میں ان کی دیگر رباعیوں کو جمع کیا ہے جس سے کل تعداد 441 تک پہنچتی ہے. ان کی رباعیوں کی کیفیت کی بات کی جائے تو یگانہ نے اپنی جولانی طبع کے نتیجے میں مختلف انداز میں رباعی کے میدان میں قدم رکھا. ان کے اندر چونکا دینے والی کیفیت زیادہ تھی. وہ اپنے شعری اظہار کے ذریعے سماج اور معاشرہ حتیٰ کہ کائنات کو بھی چونکا دینا چاہتے تھے. یہی سبب ہے کہ جب رباعیوں میں جوش و فراق نئے نئے موضوعات داخل کر رہے تھے، وہیں یگانہ نے نئے آہنگ کے ساتھ رباعیوں کے جملہ لوازمات کو برتتے ہوئے رباعیوں کا اظہار کا ذریعہ بنایا. ہندوستان میں مشاعرہ رباعی پیش کرنے کے لیے کبھی سازگار رہا ہی نہیں اور نہ ہی یہاں رباعی میں سر ڈھونڈتے ہیں. ایسے میں یگانہ نے مشاعروں میں اکثر و بیشتر صرف اپنی رباعیاں ہی سنائیں، کیونکہ جس زور بیان کے لیے وہ جانے جاتے تھے ان کی غزلوں سے زیادہ رباعیوں میں پایا جاتا ہے. اور رباعی کی خاصیت از دل خیزت بر دل ریزت ہے. ایسے میں یگانہ چاہتے تھے کہ سامعین میں میری بات گھر کر لے، اس لیے انہوں نے رباعیوں میں نشتر لانا شروع کیا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں.
یگانہ کے رباعیوں میں ان کی ذات کے چھوٹے چھوٹے شذرات نظر آتے ہیں. جس طرح خاموش مزاجی ان کا شیوا نہیں رہا، اسی طریقے سے معاشرتی جمود کو انہوں نے رباعیوں کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ معاشرہ جامد ہو جائے اور اس میں تبدیلیوں کی لہر بہت ہی آہستہ ہو تو ایسے میں معاشرہ مردہ ہونے لگتا ہے. اسی لیے یگانہ نے معاشرتی جمود کو اپنے سے توڑنے کی کوشش کی، جس سے وہ خود تو سنسار ہوئے لیکن فن کو سنسار ہونے سے بچا لیا. یگانہ کی زندگی کے بغور مطالعہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ناکام آرزوؤں اور ذاتی محرومیوں نے یگانہ کو تنہائی کا مریض بنا دیا تھا. اس لیے وہ اپنی نشریات سے معاشرے میں مسلسل ہلچل پیدا کرنا چاہتے تھے. معاشرے کی رسم پرستی، قدامت پسندی، تنگ نظری، تقلیدی روش اور تقدیر پر مکمل قناعت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جمود اور فکری بے حرکتی کو وہ طنز کا نشانہ بناتے ہیں. رباعیوں میں ان کا یہ رنگ عام طور پر نظر آتا ہے. فرمان فتح پوری صاحب لکھتے ہیں، نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کم یابی پر ان کا عمل تھا، لیکن یگانہ نے اپنی نوا میں اکثر جگہ اتنی شدت اور تلخی پیدا کر لی ہے کہ ذوق نغمہ اس کی تاب آسانی سے نہیں لا سکا. کیا غزل، کیا رباعی، یگانہ کے تند لہجے میں کہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کا اسلوب خود ان کا ہے. اس میں ایسی انفرادیت ہے کہ یگانہ کے اکثر اشعار دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ان کی رباعیوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رباعی گوئی کا خاص ملکہ رکھتے تھے. یگانہ کے بیان میں جو تلخی گھلی ہوئی ہے اس کا سبب زمانے کی ناقدر شناسی کو ہی سمجھنا چاہیے یا کچھ اور، جس سے یگانہ کی چنگیزی رگ کو بہت زیادہ پھڑکایا. لیکن ایسا ہوتا چلا گیا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا اور اپنے دھن میں چلتے رہے اور زمانے بھر سے لڑائی مول لے کر تنہائی کو اپنے لیے جمع کیا، جس سے اور زیادہ نشتریت آ گئی. ترانہ قیام دکن کے دوران منظر عام پر آتا ہے. ترانہ سے قبل کی اشاعتوں پر نظر ڈالیں تو سب میں یہی ملتا ہے کہ غزلیں کہتے تھے. رباعیات کی جانب انہوں نے دکن میں ہی توجہ دی. اس کا کیا سبب ہے خدا ہی جانے، لیکن ایک مدت تک جب اہل و عیال سے دور رہنا پڑا اور مستقل گھر کی یاد آتی رہی تو اس کے اظہار کے لیے انہوں نے رباعیوں کو اپنایا. وہ گھر، وہ در، وہ آستانہ بھولا، وہ گل، وہ چمن، وہ آشیانہ بھولا، وہ لحن، وہ نغمہ، وہ ترانہ بھولا، وہ دور، وہ عہد، وہ زمانہ بھولا. اس رباعی میں ان کے مجموعہ ترانے کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے. یگانہ نے جب ترانہ سے اپنی رباعی گوئی کا آغاز کیا تو اس میں انہوں نے اپنے ہجر کی کیفیت کا اظہار کیا. اس وقت انہوں نے رباعی کو ذہنی آسودگی کا ذریعہ بنایا، مگر رفتہ رفتہ یہ ان کے مکمل اظہار ذات کا ذریعہ بنی اور رباعی کے ہی ذریعے حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں کو موضوع بنانا شروع کیا. ساتھ ہی انہوں نے اپنی رباعیوں میں بعض غیر سنجیدہ رویوں کو بھی جگہ دی. رباعیوں میں اضافہ ہوتا گیا اور یہاں تک کہ وہ ایک مجموعہ بن کر ترانہ کی شکل میں سامنے آیا تو انہوں نے خود ہی اپنے کلام کو یگانہ آرٹ کا نام دیا. ماہنامہ شاعر کے مدیر افتخار امام کے لفظوں میں ترانہ یگانہ آرٹ کا ایک خوبصورت فن پارہ ہے. یگانہ کہ جس شاعری کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا ان کے عہد میں ان کے جس انداز بیان کے لیے ان کی دھوم تھی وہ مارکہ آرائیوں کے زیر اثر ہی پروان چڑھی تھی. لیکن ان کی تمام شعری کائنات غزل و رباعی کو رزم آرائیوں تک محدود کر دینا یا پھر اسی تناظر میں دیکھنا یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. یقیناً مارکہ آرائی ان کی شاعری کا نمایاں عنصر ہے، لیکن سب کچھ وہی نہیں، بلکہ ترانہ کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یگانہ کا احساس تنہائی شعر و نغمہ میں ڈھل گیا ہے. ترانہ میں تنہائی یگانہ کے شعری فکر کی روح رواں ہے ترانہ میں تنہائی یگانہ کے شعری فکر کی روح رواں ہے. ان کی رباعیوں میں دیگر عناصر کے ساتھ ان کا سناٹا نظر آتا ہے. نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو وہ اپنی مارکہ آرائیوں سے جو ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ بھی ان کی تنہائی کے مداوع کے طور پر ہی سامنے آتی ہے. اس تنہائی میں جب وہ محبت سے دور ہو جاتے ہیں تو حقیقی محبت کے جذبات ان کی رباعیوں میں ابھر کر سامنے آنے لگتے ہیں. رباعی کے مقابلے میں ان کی غزلوں میں محبت کا مفہوم بہت کمزور نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لکھنؤ میں تھے اور ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ رہے، لیکن جیسے جیسے وہ گھر سے دور ہوتے گئے اور جذباتی انتشار کا شکار ہوتے گئے تو محبت کے جذبے نے ان کی اس جذباتی انتشار کی تہذیب کی. یگانہ کو اس کا ذاتی تجربہ پہلے نہیں ہوا تھا جو دکن میں آ کر ہوا. مردوں کو کشاں کشاں لیے پھرتے ہیں جہاں جہاں لیے پھرتی ہے، منہ موڑ کے لکھنؤ سے پہنچے ہیں دکن،
تقدیر کہاں کہاں لیے پھرتی ہے. اس کے اس پورے تفصیل میں اگر جائیں گے تو یگانہ کی مختلف رباعیوں کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے. لیکن جن رباعیوں کی وجہ سے یگانہ مشہور ہوئے تھے اور جن چیزوں کو مطلب انہیں تیکھے لہجہ انہوں نے جس طریقے سے رباعیوں میں اپنایا تھا، تو غالب انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے غالب کے خلاف جو انہوں نے رباعیاں کہی تھی ان رباعیوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بھونڈا پن ہے مذاق غالب میں رچا، مرزا کا کمال اپنی نظر میں نہ جچا، محض محفل میں لیے اب رنگ یگانہ غالب، وہ کون یگانہ وہی غالب کا چچا. شاباش ارے واہ ارے جنگلی بدھو، ہر شہر میں بولتا ہے تیرا الو، قرآن میں یا وید میں کیا رکھا ہے، غالب کا دیوان پڑھے جا بدھو. اب کون سناتا ہے قرآن کی خیر، ہاں چاہیے 4 جز کے دیوان کی خیر، غالب پہ جو ایمان نہ لائے کافر، یا پھر جان کی خیر نہ ایمان کی خیر. اس قسم کی انہوں نے اور رباعیاں کہی ہیں جس کی وجہ سے ہنگامہ بھی ہوا تھا. اور فراق کے رنگ میں بھی 1-2 رباعیاں ہیں لیکن یہاں میں وہ پیش نہیں کرتا ہوں. اور آخر میں ایک رباعی جو عشقیہ رباعی کے عنوان سے انہوں نے ان کے یہاں ملتی ہے، بہت ہی گرم ہے حسن کا بازار خدا خیر کرے، مست ہے کافر و دیندار خدا خیر کرے، آنکھ لڑنے لگی دیوانوں کی دیوانوں سے، چل نہ جائے کہیں تلوار خدا خیر کرے. یگانہ کی رباعی کی دیگر اہم خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیات اگر مجھے نظر آتی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رباعیوں میں جو ضرب الامثال ہیں ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنایا ہے. اور تقریباً 50 رباعیاں مجھے ایسی ملی ہیں جس میں ضرب الامثال کا انہوں نے استعمال کیا ہے، جو رباعی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے کہ فارسی رباعی نے جو دیا ہے ہمیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آخری مصرع اس طریقے سے اپنایا جائے کہ وہ ضرب المثل بننے کی کیفیت ہو. تو ایسی رباعیاں یگانہ کے یہاں بھی بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ. حاضرین کرام، ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب نے یگانہ چنگیزی کی رباعی گوئی کے مختلف فنی اور فکری پہلوؤں پر اپنے بصیرت افروز خیالات پیش کیے. ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں. اب اس ادبی اجلاس کی اگلی کڑی میں اردو کے رسائی ادب خصوصاً راجستھان کے حوالے سے آپ کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے. آپ کی تحقیقی نگارشات تو اردو زبان و ادب میں گرا قدر اضافہ ہیں، جن میں راجستھان میں رسائی ادب کا ارتقاء اور ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی شخصیت اور ادب خاص طور پر قابل ذکر ہیں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے یگانہ اور غالب. میری مراد پروفیسر نصرت فاطمہ صاحبہ سے ہے. میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. آداب. محترم صدر پروفیسر سید حسن عباس صاحب، محترم قبلہ خواجہ محمد اکرام صاحب اور محترم قبلہ انیس اشفاق صاحب اور اس سیمینار کے بانی اور اہل دانش اہل علم جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اساتذہ اور ریسرچ اسکالرس، طالب علم. میں نصرت فاطمہ، میرا موضوع ہے یگانہ اور غالب. اس موضوع پہ اگرچہ کل بہت ہی سیر حاصل اور پرمغز گفتگو قبلہ انیس اشفاق صاحب نے کی ہے،
لیکن چونکہ مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے تو میں براہ راست اپنے مقالے پہ ہی آتی ہوں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور مرزا وجاہت حسین یگانہ چنگیزی کا رشتہ ایک عجیب، دلچسپ اور پیچیدہ نوعیت کا حامل ہے۔ غالب اور یگانہ کے مارکے نے مارکوں کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یگانہ غالب کے انتقال کے 15 سال بعد 1884 میں عالم وجود میں آئے اور 45 سال کے بعد 1914 میں ان سے نبرد آزما ہوئے۔ غالب سے مارکا آرائی نہ جانے کب سے یگانہ کے ذہن و دل میں پنپ رہی تھی، لیکن یہ نشتر یاس کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ چراغ سخن میں پروان چڑھی اور رفتہ رفتہ 20 برسوں میں غالب شکن کی صورت توانا ہو گئی۔ یگانہ کی غالب دشمنی کسی ایک ڈھرے پر نہیں رہی۔ اس کا چراغ کبھی مدھم کبھی تیز ہوتا رہا، کبھی غالب کو چچا کہا، کبھی چور بنایا اور کبھی یہ کہا کہ صلح کر لو یگانہ غالب سے، وہ بھی استاد تم بھی ایک استاد۔ غالب شکن دو آتشہ 1935 کے بعد غالب شکنی کا زور کچھ کم ہوا۔ اس کا سبب غالب سے صلح نہیں تھا، بلکہ ادبی منظرنامہ بدل گیا تھا۔ ترقی پسند تحریک اور علامہ اقبال کی شہرت نے ان کی توجہات کو غالب سے ہٹا دیا۔ وہ تو غالب چیوں کی طرح اقبال چیوں پر بھی جھپٹے تھے، لیکن اس میدان میں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ شعلہ کے نام 7 اگست 1946 میں ایک خط میں یگانہ تحریر کرتے ہیں، کوٹ، غنیمت ہی جانو کہ یگانہ نے اقبال کی طرف توجہ نہ کی، 2-4 رباعیوں ہی پر بلا ٹل گئی، ورنہ کہیں اقبال کو بھی مرزا نے نمبر پر لے لیا ہوتا تو پھر دیکھتے اقبال چیوں کا حال۔ بڑی خیر گزری، اور یہ رباعیاں بھی خود اقبال چیوں نے اشتعال دے کر کہلوائی ہیں۔ انکوٹ۔ حوالہ یگانہ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ڈاکٹر نجیب جمال، صفحہ نمبر 152۔ غالب شکنی کے آغاز کے متعلق مشفق خواجہ کی رائے سے بھی آگاہی حاصل کر لی جائے تو بہتر ہے۔ کوٹ، غالب شکنی کا آغاز بھی نشتر یاس ہی سے ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مختصر سا دیوان بھی ہزاروں پیچیدگیوں اور خامیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن چراغ سخن میں مخالفت کی یہ لے تیز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے رسالہ ہاپڑ بابت نومبر 1915 میں آتش اور غالب کے عنوان سے غالب کے خلاف پہلا باقاعدہ مضمون لکھا۔ انکوٹ، کلیات یگانہ از مشفق خواجہ، صفحہ نمبر 48۔ غالب کا انداز بیاں، ان کی شوخی اور ان کی فکری گہرائی نے انہیں اردو ادب کا ایک ایسا دیوتا بنا دیا تھا جس کی پرستش ادبی معیار بن گیا تھا۔ بیشتر شعراء شعوری یا غیر شعوری طور پر غالب کی تقلید میں مست تھے اور کسی فنکار کو نظر میں لا ہی نہیں رہے تھے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ غالب پرستی کے اس دور میں میر کی میریت بھی ماند پڑ گئی تھی۔ میر کے محاذ پر اثر لکھنوی مورچہ کھولے ہوئے تھے جس کو یگانہ کے باغی تیور رسد پہنچاتے تھے۔ غالب کے حق میں یہ ماحول ہی یگانہ کی بغاوت کا سبب ہے۔ یگانہ کو لکھنؤ میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتداً یگانہ کی لکھنؤ میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ یہ دور لکھنؤ میں صفی، ثاقب، عزیز اور محشر لکھنوی کا تھا۔ یگانہ بھی اس وقت عزیز کی معیار پارٹی کے تحت
طرحی مشاعروں میں غالب کی زمینوں میں غزلیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام شعراء کا کلام رسالہ معیار میں شائع ہوتا تھا۔ لکھنؤ کو اپنی زبان دانی پر ہمیشہ فخر تھا اور وہ کسی کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یگانہ بھی اسی لکھنوی رویے کا شکار ہوئے۔ ان کی زبان کو معیار کے میزان پر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یگانہ کو اہل زبان اور زبانداں ہونے پر ناز تھا۔ چراغ سخن میں اہل زبان اور زباندان کے عنوان سے مضمون بھی لکھا ہے اور لکھنؤ کے شعراء کو زباندان ہونے کے دعوے سے دستبردار کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ نشتر یاس پر لکھنؤ کے بزرگ شعراء بہادر حسین انجم، مرزا اوج، بندہ ناظم جاوید، پیارے صاحب رشید، عارف فصاحت سے تقریضیں لکھوا کر اپنے آپ کو اہل زبان بنایا اور معیار پارٹی کو زک دینے کے لیے لکھ دیا کہ لکھنؤ کے اساتذہ سچ پوچھئے تو یہی ہیں جن کی رائیں درج کی جاتی ہیں۔ یگانہ کے اس رویے سے لکھنوی شعراء سے باہمی انس و دوستی چشمک میں بدل گئی۔ ایک دوسرے کے خلاف ہاتھوں میں قلم آ گئے۔ حملہ یگانہ ہی کی طرف سے ہوا، دوسری طرف سے جوابی کارروائی ہوئی۔ چراغ سخن میں عزیز کے شعروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عزیز کے شعر: دل سمجھتا تھا کہ خلوت میں وہ تنہا ہوں گے، میں نے پردہ جو اٹھایا تو قیامت دیکھی۔ اس شعر کا یگانہ نے خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا، کون دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز کی مخالفت کا بند شہرت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز پر ٹوٹا۔ عزیز کی پارٹی نے بھی یگانہ کو چوٹ پہنچائی۔ نول کشور پریس سے باہر نکلوا دیا، بے روزگار ہو گئے اور مشاعروں میں یگانہ کا بائیکاٹ ہونے لگا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر انہوں نے لکھنؤ سے باہر قدم رکھا، جو اٹاوا، علی گڑھ اور لاہور ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچے۔ یاس نے بھی ان دوران خوب رنگ بدلے۔ وہ خاک پائے آتش سے یگانہ علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ اس سفر کی رودات کو مشفق خواجہ صاحب نے یوں بیان کیا ہے، نشتر یاس 1914 کے سرورق پر انہوں نے اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا اور جب سال بھر بعد چراغ سخن شائع ہوئی تو اپنے آپ کو آتش پرست کے درجے میں پہنچا دیا۔ کلیات یگانہ از مشفق خواجہ، صفحہ 78۔ انہوں نے غالب پر براہ راست تنقید شروع کی اور ان کے اشعار میں خامیاں نکالی، غالب کے افکار کو چیلنج کیا، یہاں تک کہ اپنی بات کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے ایک رسالہ 1934 میں شائع کیا جس کا نام غالب شکن رکھا۔ اس رسالے کا مقصد غالب کی عظمت کے بت کو توڑنا تھا اور انہوں نے اس کو اپنی ادبی خدمت قرار دیا۔ پروفیسر انیس اشفاق صاحب تحریر کرتے ہیں، 1935 میں یگانہ نے غالب شکن کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کیا۔ غالب شکن کے ساتھ قوسین میں 2 آتشیں کا لفظ لکھ دیا اور اپنے نام میں مرزا یگانہ چنگیزی کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا۔ کلام انتخاب یگانہ چنگیزی از پروفیسر انیس اشفاق صاحب، صفحہ 51۔ یاس یگانہ بنیادی طور پر بے حد خوددار، جرأت مند، انا پرست اور منفرد لہجے کے شاعر تھے۔ یگانہ کو لکھنؤ کے مخصوص ادبی ماحول اور اساتذہ کے رویوں سے شدید مایوسی ہوئی۔ یگانہ کو یہ محسوس ہوا کہ غالب کی اندھی تقلید نے نئے شعراء کی تخلیقی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا ہے۔ لوگ میدان شاعری میں غالب کے نام پر ہر قسم کی خامی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کسی نئے شاعر کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یگانہ دھن کے پکے، فن کے سچے خادم تھے۔ وقت کے ساتھ چلنا اور فائدے کی ناؤ پر بیٹھنا ان کے مکتب میں کفر تھا۔
وہ دوسروں کی کاروباری ذہنیت سے متنفر تھے، وہ اپنے تلخ اور ترش رویوں سے بھی بخوبی آگاہ تھے جس سے لوگ خون آلود ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ اسے عمل جراحی سے تعبیر کرتے تھے۔ یگانہ کی اسی ذہنیت کا عکس ان کے ایک خط میں نظر آتا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں، زمانہ مجھے جو چاہے کہے مگر تاجر نہیں کہہ سکتا، اور یہ میرا پورا عہد، تاجر ہے، کسی نہ کسی صورت میں ضرور خرید و فروخت کرتا ہے۔ مکتوب یگانہ، ماہنامہ کراچی، صفحہ 8۔ یگانہ اسی رویے کی تائید غالب شکن دو آتشہ سے بھی ہوتی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ ٹھوکر مارتا ہوں ایسی عزت کو جو غالب پرستی کے صدقے میں ملی ہے۔ غالب شکن دو آتشہ، صفحہ 51۔ یگانہ کے اسی رویے کی طرف سعادت نذیر اپنی کتاب اس کو غزل کہتے ہیں میں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے خیال میں زمانے کی یہ بیگانگی اور ناگواری نئی نہیں ہے، اور کسی فنکار کے ساتھ مخصوص، کیا غالب کیا حالی، ہر ادب پرور انقلاب آفرین شخصیت کم و بیش ایسے ہی تیروں کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ دنیا کی یہی ہنسی یگانہ کے مزاج کو سختی اور انتہا پسندی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ انہیں زندگی کی کشمکش اور جدلیاتی حقیقت کا شدید احساس ہے۔ وہ طبقاتی زاویہ نگاہ سے ہر چیز کو پرکھتے ہیں، نام نہاد، ملا اور برہمن، اپنے اور اپنے پیروں کے سوا سب کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا منصب تمام افراد انسانی میں جذبہ محبت اور احساس مشترک کی لہر دوڑا کر انہیں ہم آہنگ کرنا اور ان میں مذہب کی صحیح روح پھونکنا ہے، لیکن وہ انہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں اور ننگ انسانیت بنا دیتے ہیں۔ اسی باعث یگانہ کو ملا ہو کے برہمن ہر ایک سے چڑ سی ہو گئی، کسی سے بھی تعلق خاطر نہیں رہا، اور اسی بے تعلقی کا اثر کہیے کہ وہ کعبے کے ہو سکے نہ بت خانے کے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سب سے الگ بنا لی اور مرتے مر گئے، مگر اس سے الگ نہ ہونا تھا نہ ہوئے۔ اسی کنارہ کشی نے تا دم مرگ یگانہ کو زمانے سے بیگانہ ہی رکھا۔ اب شاید شہرت شیرم بگیتی باد من خواہد شدن کے مصداق ہیں۔ یگانہ غالب کے کمالات سے واقف نہیں تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ غالب کی عظمت کو غالب پرستوں سے زیادہ سمجھتے تھے، لیکن غالب کے سامنے ان کا چراغ نہیں جل پا رہا تھا۔ وہ ایک طرح کی احساس کمتری میں مبتلا تھے، جو احساس برتری کے نقاب میں باہر آتی ہے۔ اس ضمن میں مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی صاحب اور دیگر اہل علم کا ماننا ہے کہ یگانہ کی غالب شکنی دراصل ان کے شدید احساس کمتری اور احساس برتری کا ایک عجیب ملا جلا رد عمل ہے۔ وہ غالب کے سائے سے نکل کر اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے تھے۔ یہ دشمنی دراصل اندھی عقیدت کے خلاف تھی جس نے غالب کو تنقیص کا نشانہ بنا دیا تھا۔ یاس یگانہ کا ٹھیک ہی ماننا تھا کہ غالب کو حد سے زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ ان کی شاعری کی خامیوں پر ناقدین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یگانہ نے غالب کے کلام کے ساتھ ان کی شخصیت کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا۔ مثال کے طور پر یگانہ کی یہ ربائی ملاحظہ کیجیے: پیری میں بھی ہے مزاج رندانہ وہی، پیری میں بھی ہے مزاج رندانہ وہی، ساقی وہی، شیشہ وہی، پیمانہ وہی، دلی تو ہے تخت و تاج کے ماتم میں، مرزا کی ہے گفتگو ظریفانہ وہی۔ یگانہ شعوری طور پر غالب کے مخالف ہیں، لیکن لاشعوری طور پر وہ خود کو غالب کے اثر سے محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یگانہ کی شاعری پر بھی غالب کا گہرا اثر موجود ہے۔ مثلاً غالب کی طرح یگانہ کے ہاں بھی خودی یعنی سیلف رسپیکٹ اور انسان کے وجود پر ایک گہرا طنزیہ و فلسفیانہ انداز ملتا ہے۔ غالب جس طرح خدا اور بندے کے رشتے کو ایک بے تکلفی اور شوخی سے دیکھتے ہیں، یگانہ کے یہاں بھی وہی رنگ
مگر قدر تلخ انداز میں نظر آتا ہے۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ دیکھتے رہ گئے یاس آپ نے اچھا نہ کیا، ڈوبتے وقت کسی کو تو پکارا ہوتا۔ غالب نے زاہد وائز کو طنز کا نشانہ بنایا، یگانہ نے بھی مذہبی تنگ نظری پر سوال اٹھائے۔ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خبت مذہب کیا؟ بے نیازی کی کوئی حد ہے آخر کب تک؟ ہاتھ اٹھاؤ بھی کہیں یاس مناجاتوں سے۔ غالب کو غم روزگار اور مشکلات سے ایک خاص قسم کی محبت تھی۔ یگانہ کے یہاں بھی مصائب سے ٹکرانے اور مشکل پسندی کا وہی انداز پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ذلت کی آسائش کو قبول نہیں کیا۔ راہی معصوم رضا یگانہ کی انا پرستی، آزادی فکر و خودی کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں، کوٹ، مرزا یگانہ نے حالات کی سختی کو برداشت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ فریاد کو اپنی ہتک سمجھتے تھے، اس لیے رونے کے لیے تیار نہیں تھے، انکوٹ۔ یاس یگانہ چنگیزی از راہی معصوم رضا، صفحہ 12۔ جو رو سکتے تو آنسو پوچھنے والے بھی مل جاتے، شریک رنج و غم دامن سے پہلے آستی ہوتی۔ یگانہ نے غالب سے مقابلہ کرنے اور غالب کو نیچا دکھانے کے لیے غالب کی بہت سی زمینوں میں غزلیں کہی ہیں۔ ان غزلوں میں مقابلہ بازی کی وجہ سے یگانہ کی زبان پر غالب کی لغت، تراکیب کا گہرا اثر ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چکے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ غالب کے متعلق یگانہ کا رویہ تضاد کا شکار ملتا ہے۔ وہ غالب کی کہیں کہیں ستائش بھی کرتے ہیں۔ یگانہ میں یہ تضاد کیوں ہے؟ اس کا کوئی معقول جواب ناقدین نے نہیں دیا ہے۔ وہاب اشرفی صاحب فرماتے ہیں، کوٹ، ان کے متون کا جائزہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ وہ غالب پسند اور غالب پرست بھی تھے۔ یہ عجیب تضاد ہے جس کا تنقیدی جائزہ ہنوز باقی ہے۔ یگانہ حیات و شاعری، مطبوعہ 2006، صفحہ 4۔ یگانہ نے چراغ سخن کا دوسرا ایڈیشن تیار کیا تو اس میں سے بد ذوقی کے ذیل میں دیے گئے غالب کے شعروں کو ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ غالب کے اشعار کو مثبت مثالوں میں جگہ دی۔ یگانہ کے اس رویے کو اس بات پر محمول کیا گیا ہے کہ وہ غالب کے مخالف نہیں تھے۔ ڈاکٹر نجیب جمال بھی یہی خیال رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال اس سے قدرے الگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یگانہ نے غالب کی ستائش غالب کے لیے نہیں، خود اپنی مدافعت میں کی ہے۔ چراغ سخن سے پہلے ایڈیشن تک یگانہ نے غالب کے کلام کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا تھا۔ غالب دشمنی میں جب انہوں نے کلام غالب کا مطالعہ کیا تو غالب کے ایسے کلام سے بھی سامنا ہوا جس کو برا کہنا خود اپنی کور بینائی پر دال تھا۔ غالب کی شاعری میں انہیں یہ بھی آواز سنائی دی ہوگی، ہم سخن سنج ہیں غالب کے طرفدار نہیں۔ یگانہ اپنے کو حقیقی سخن سنج سمجھتے تھے تو وہ یہ کیسے غالب کے بہترین کلام کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ سورج کا انکار کور بینائی کا بین ثبوت ہے۔ میرا خیال ہے کہ کور بینائی کے الزام سے بچنے کے لیے یگانہ نے غالب کی ستائش کی ہے، ورنہ وہ آخری دم تک غالب مخالف ہی رہتے۔ مفلسی میں مزاج شہانہ کس مرض کی دوا کرے کوئی، درد ہو تو دوا بھی کس مرض کی دوا کرے کوئی، درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔
غالب اور مرزا یگانہ کا آج کیا فیصلہ کرے کوئی. آپ کی سماعتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. سامعین کرام، پروفیسر نصرت فاطمہ صاحبہ نے یگانہ اور غالب کے تعلق سے نہایت مدلل اور فکر انگیز گفتگو پیش کی، جس میں موضوع کے کئی اہم پہلو ہمارے سامنے آئے. ہم پروفیسر صاحبہ کے شکر گزار ہیں. آج اس 2 روزہ قومی سیمینار کے اس پہلے سیشن کے آخری مقالہ خواں جی کی شرط جی جی سر، میں نے بھائی جی ایک ایسی علمی شخصیت جن کی خدمات تدریس، تحقیق، تنقید اور اردو ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کی خدمات نہایت وسیع ہیں. اردو میڈیا، اردو زبان کے نئے تکنیکی وسائل اور امکانات اور اردو کا عالمی منظر جیسی اہم تصانیف آپ کی علمی کاوشوں کا روشن ثبوت ہیں. ملکی و بین الاقوامی سطح پر آپ کی کو متعدد اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے. مجھے ذاتی طور پر یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ JNU میں آپ سے کسب فیض کا موقع ملا. اس نسبت سے آپ کا تعارف پیش کرنا میرے لیے باعث مسرت و اعزاز بھی ہے. استاد محترم سے دستبستہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے اس علمی نشست کو مزید معنویت بخشیں. محترم کا نام تو کوئی بات نہیں، خواجہ اکرام. پروفیسر محمد خواجہ اکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا کہ انہوں نے اس علمی ادبی سیمینار میں شرکت کا موقع دیا. معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو مبارکباد پیش کروں کہ انہوں نے پہلی دفعہ، بلکہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ تمام مقالہ نگاران کو یہ عناوین دیتے ہیں، اور یہ اچھی ہے، بات ہے کہ اس سے کم ریپیٹیشن نہیں ہوتا، جو ابھی محضر کہہ رہے تھے. لیکن میرے ساتھ معاملہ کچھ عجب ہو. ایک خط گیا، اس میں کچھ اور عنوان تھا، دوسرا خط گیا، اس میں کچھ اور عنوان تھا. تو 2 مقالے لکھنا نہیں سر، ایک ہی لکھنا تھا لیکن 2 خط گیا. اب 2 الگ الگ عناوین میں آئے گیا بس. ٹھیک ہے. تو بہرکیف تو اب میں نے یہ طے کیا کہ کسی عنوان پہ نہیں، صرف یگانہ چنگیزی اس کا عنوان رکھوں گا، اور یگانہ کی شخصیت، ان کے فن، ان کی فکر، ان کی کجروی، ان کی انانیت، ان کی شعر گوئی، یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں ان پہ کچھ گفتگو کر سکوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یگانہ پہ گفتگو کرنے سے پہلے ان کا 1-2 شعر سن لیں، پھر بات آگے بڑھتی ہے. ابھی پروفیسر نصرت فاطمہ نے بھی یہ شعر پڑھا: خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، ہے نا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. ہنسی میں وعدہ فردا کو ٹالنے والو، ہنسی میں وعدہ فردا کو ٹالنے والو، لو دیکھ لو وہی، لو دیکھ لو وہی کل آج بن کے آ نہ گیا. گناہ زندہ دلی کہیے یا دل آزاری، کسی پہ ہنس لیے اتنا کہ پھر ہنسا نہ گیا. اچھا، یگانہ کے فکر و فن پہ گفتگو ہو تو کئی پہلو سامنے آتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک مقالے میں تمام پہلوؤں پہ گفتگو کی جائے. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اہم پہلو جو ان کی شخصیت کے ہیں، جو ان کے فن کے ہیں، وہ سامنے آئے. تو میں یگانہ پہ گفتگو کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ مجنو گورکھپوری کا یہ اقتباس ذرا سنیں جو انہوں نے کہا تھا، اور جس کا ذکر میرا خیال بارہا آیا. کل میری بدقسمتی ہے، کچھ مہمانان تھے جس کی وجہ سے میں کل افتتاحی تقریب میں نہیں آ سکا اور کلیدی خطبہ سننے سے محروم رہا. تو ممکن ہے کہ کوئی بات رپیٹ ہو. مجنو گورکھپوری کا اقتباس ہے: لکھنؤ، اچھا یہ کسی کی دل حاضر میں پڑھ رہا ہوں.
لکھنؤ کے لوگوں میں اتنا ظرف کبھی نہ تھا کہ کسی باہر کے بڑے سے بڑے شاعر کو لکھنؤ کے چھوٹے سے چھوٹے شاعر کے مقابلے میں کوئی بلند مقام دے سکے. ایک بات انہوں نے کی، دو باتیں کی ہے کہ لکھنؤ کا اپنا ایک مزاج تھا، ہر دبستان کا اپنا ایک مزاج رہا ہے، اور خاطر میں نہ لانا یہ انسانی فطرت کی بات ہے. مجنو گورکھپوری نے یہی لکھا ہے اس اقتباس میں کہ انہوں نے یگانہ چنگیزی جیسے شاعر کو خاطر میں نہیں لایا. اور عظیم آباد سے جب یگانہ لکھنؤ آتے ہیں تو ان کے فن کی ناقدری ہوئی. یگانہ کے ذہنی رویے میں تبدیلی کا یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے ان کی طبیعت میں کجروی، بے باکی، روایت شکنی اور انحراف کو جگہ. میں یہ نہیں کہتا کہ لکھنؤ آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو، ان کی زندگی میں کئی موڑ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت جلدی آپ کے سامنے رکھوں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی ناقدری پر کبھی نادم نہیں ہوئے، کبھی شرمندہ نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی اس ناقدری کو ایک چیلنج سمجھا اور خود اپنے لیے ایک انفراد سمجھا. یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے تمام تر ندامتوں کو، تمام تر حقارتوں کو اپنے لیے ایک انفراد سمجھا. اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے وہ انفراد سمجھتے ہیں، اکثر طالب علموں نے جناب جو مجموعہ ہے خاکوں کا، جو محمد طفیل صاحب کا رسالہ نقوش کے جو مدیر رہے ہیں، ان کا یہ ان کی کتاب، اس میں کئی خاکے ہیں، ان میں یگانہ پر بھی خاکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں انہوں نے یگانہ سے ملاقات کی. اچھا، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے. جب طفیل صاحب بیٹھے ہیں سامنے یگانہ کے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ خاکہ لکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگے اور پھر مجھ سے پوچھا، آپ نے میرا جلوس دیکھا تھا؟ کیسا جلوس؟ اجی وہی جس میں مجھے جوتوں کے ہار پہنائے گئے، میرا منہ بھی کالا کیا گیا اور گدھے پر سوار کر کے مجھے شہر بھر میں گھمایا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے میں نے وہ جلوس نہیں دیکھا. یہ تو صاحب کہتے ہیں. واہ صاحب واہ، آپ نے تو ایسے اللہ کا شکر ادا کیا جیسے کوئی گھٹیا بات ہو گئی ہو. سوچو تو صحیح کہ آخر کروڑوں آدمیوں میں صرف مجھے کو اپنی شاعری کی وجہ سے اس اعزاز کا مستحق کیوں سمجھا گیا، جبکہ یہ درجہ غالب تک کو نصیب نہ ہوا، میر تک کو نصیب نہ ہوا. یہ اس طرح کا وہ پورا خاکہ لکھتے ہیں. اچھا، یہ اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناقدری کو بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اپنا انفراد سمجھتے تھے، اپنی شخصیت کی انفرادیت پر اس کو محمول کرتے تھے. ان حوالوں سے میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان کی افتاد طبع کو آپ دیکھیں. پھر ظاہر ہے کہ کسی کے فن کو سمجھنا ہوتا ہے تو ان کی شخصیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ان کے کلام کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اردو ادب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو چنگیزی کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن کی شخصیت، شاعری اور زندگی، یہ تین پہلو ہیں، شخصیت، شاعری اور زندگی، تینوں مسلسل کشمکش، انفرادیت اور ناقدری کی علامت بن کر سامنے آتی ہے. یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. عام طور پر اگر مطالعہ کریں تو یہ تین پہلو بن کر کے سامنے آتے ہیں. یگانہ کی پوری زندگی ایک ایسے حساس مگر خودکار اور خوددار فنکار کی داستان ہے جو اپنے عہد سے ہم آہنگ نہ ہو سکا اور اسی سبب تنہائی، مخالفت اور ناقدری کے وہ شکار رہے. اچھا، اردو شعر و ادب کی تاریخ میں یگانہ اس طور پر بھی ابھر کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی شعری روایت سے انحراف کیا. نہ صرف انحراف کیا بلکہ اپنی شخصیت اور فن دونوں میں منفرد اور غیر مصلحت پسندانہ رویہ اختیار کیا. یہ دراصل خاص بات ہے کہ انہوں نے کوئی مصلحت نہیں دیکھی. اب دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ عظیم آباد میں ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے ان کی شخصیت میں وہ تمام جاگیرداری نظام کا جو کر و فر ہے وہ تو داخل ہونا ہی تھا، اور جس انداز سے ان کی تربیت ہوئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں جاگیردانہ نظام کے وہ ٹھاٹ باٹ اور وہ تمام اقدار و روایات اور وہ تمام تر ایک نوابوں کی جو خاصیت ہوتی ہے جاگیرداروں کی، وہ ان کی شخصیت میں اور سما گئی تھی.
تو جس تہذیبی ماحول میں انہوں نے آ کے کھولی اس کا اثر تو ان کی شخصیت پر بھی ہونا تھا اور ان کی شاعری پر ہونا تھا، اور یہ ہم آگے چل کر کے دیکھتے بھی ہیں. اور بڑی سما صفت کیا ان کی شخصیت رہی ہے. شروع میں تو انہوں نے مشورہ سخن کیا بیتاب خاں سے، پھر شاہ عظیم آبادی سے باضابطہ. اچھا پھر ان کو دیکھیے کہ اس کے بعد پھر وہ 1904 میں جب مٹھیا برج کلکتہ پہنچتے ہیں تو شہزادہ مقیم بہادر کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مامور ہوئے. ٹھہرتے نہیں ہیں کہیں. کچھ عرصے بعد واپس پٹنہ آئے، پھر لکھنؤ کی راہ لی جہاں 1913 میں ان کی شادی بھی ہو گئی. لیکن وہ میں نے کہا سماب صفت تھے، یگانہ تلاش معاش اور ذہنی سکون اصل تھا. ذہنی سکون کی تلاش میں وہ لاہور بھی پہنچے جہاں انہوں نے تقریباً 2 سال قیام کیا. اچھا کچھ عرصہ وہ اٹاوا میں بھی رہے اور مدرسی بھی کی. اچھا یہ بہت مختصر مدت کے لیے علی گڑھ بھی آئے. پھر حیدرآباد جب پہنچے تو مہاراجہ کشن پرساد کے دربار سے وابستہ ہو گئے. اچھا آپ سب جانتے ہیں مہاراجہ کشن پرساد کو شعر و ادب سے گہری وابستگی تھی، دلچسپی تھی، شغف تھا، اور وہ شعراء کی سرپرستی بھی کرتے تھے. لیکن یگانہ کو یہ سازگار دربار جو شعراء کے لیے تھا ہے نا، جہاں تمام تر ضیافتیں، تمام تر حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہوا کرتی تھی، یہ بھی راس نہیں آیا. اور یہ راس نہ آنے کی وجہ یگانہ کی طبیعت تھی کہ وہ کسی کے سامنے جو ہے ٹوٹل سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ہے نا، اپنی خودداری کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہتے تھے. اسی لیے بہت جلد وہاں سے بھی وہ سبکدوش ہونے کے بعد پھر دوبارہ لکھنؤ کا سفر کیا. تو اب یہ دیکھیے اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی، یہ صرف بیک گراؤنڈ اس لیے ہے تاکہ اس پس منظر میں آپ یگانہ کو سمجھ سکیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یگانہ کسی ایک مقام پر ٹھہرنے والے شخص نہ تھے. مزاج میں انانیت اور غیور بھی تھے. کسی کے سامنے دست سوال پھیلانا گوارا نہیں تھا، اور نہ دربارداری ان کے مزاج کا حصہ تھا، اور نہ وہ کسی کو خوشامد پرستی کے قائل تھے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کلید ہے. بنیادی طور پر یہ پس منظر، اس پس منظر میں جب یگانہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں گے، ان کے فن کو دیکھیں گے، تو میرا خیال ہے ایک ہی چیز ابھر کے آتی ہے کہ خوددار، غیر مصلحت پسندانہ رویہ اور اصول پسند انسان. کچھ لوگوں نے کہا ہے لیکن کیسی اصول پسندی، وہ ان کے اشعار سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ انانیت جو ان کے مزاج کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے سماجی اور ادبی رویوں سے وہ ہمیشہ دور رہے، اور یہ خاص بات تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ یگانہ جو اردو غزل کی تاریخ میں ایک ایسا نام ابھر کے آتا ہے کہ جب بھی نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک پہلو آتا ہے غالب شکن، ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک ان کی شخصیت اور ان کے فن کا ایک پہلو. لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ جیسے فانی کا نام آیا تو یاسیت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، میر کا نام آیا تو داد و غم کے حوالے سے جانتے ہیں. تو کچھ شخصیات کے ساتھ جو ہے اس طرح کی چیزیں، کچھ صفات جو ہے وہ بالکل اس سے اس طرح سے چسپاں ہو جاتی ہے کہ اس سے الگ ہٹ کر کے ہم دیکھنا چاہتے ہی نہیں. لیکن یگانہ کا مقام ہے اردو غزل میں ایک، اور اپنی شاعری میں کیونکہ ان کا ایک منفرد لب و لہجہ تھا. ان کی شخصیت بھی منفرد تھی جو ان کے اسلوب میں ظاہر ہے. اچھا اس ذہنی کجروی کے سبب کئی لوگ ان کے دشمن بھی ہوئے، اور آخری زندگی تک وہ اسی کے شکار رہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے درد و غم کو اپنی شاعری کا حصہ نہیں بنایا ہے نا، بلکہ انہوں نے تمام رویوں کا انحراف کرتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں تقلید کی. یہ خاص بات ہے. غور کریں تو یگانہ کا جو زمانہ ہے یہ اردو شاعری میں تبدیلیوں کا دور تھا. یہ اردو شاعری میں ایک طرف علامہ اقبال اپنی فکری شاعری کے ذریعے نئی راہیں متعین کر چکے تھے، تو دوسری طرف ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق جیسے ادبی رجحانات بھی سامنے آ چکے تھے. ان کے معاصر شعراء میں حسرت، فانی، جگر، فراق، اصغر گونڈوی ہیں. یگانہ نے خصوصاً لکھنؤ کے شعراء جیسے عزیز لکھنوی، صفی لکھنوی اور ثاقب لکھنوی کی شاعری کو تصنع اور بناوٹ سے بھرپور قرار دیا اور اس پر سخت تنقیدیں بھی کی.
ان کے نزدیک شاعری میں سچائی، سادگی اور بے تکلفی ضروری ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یگانہ جو بات کہتے ہیں کہ شاعری میں سچائی، سادگی اور بے تکلفی ضروری ہے، تو کیا خود ان کی شاعری میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کو اور ریسرچ اسکالرس کو جب بھی یگانہ پہ گفتگو کریں تو وہ ایک ریٹورک جو چیزیں چلی آتی ہیں اس پہ آمنا و صدقنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بھی پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں خود انہوں نے اپنی شاعری کے حوالے سے کی ہے وہ کیا وہ اس میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ تو اگر دیکھیں تو خاص طور پر ان کی کجروی، بے-باکی، انانیت پسندی اور کہیں کہیں اختلاف اور پھر تقلید، یعنی پوری شاعری اسی اساس پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ کہیں سوگوار ہوتا ہے اور نہ کہیں تھکن کا آثار اس میں موجود ہوتا ہے، یعنی ان کے لہجے میں کبھی، اب آپ کو دیکھیے کہ بہت ہی کہتے ہیں کہ سبک روی یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی یہ آخر عمر تک ایک تمتراک ان کے لب و لہجے میں موجود ہے، جو کچھ بھی پڑھیں، ربائی پڑھیں، غزل پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، جو کچھ وہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں، بے جھجک کہتے ہیں، اور اس میں ذرا نادم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ اشعار ذرا اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے۔ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ اب اور دوسرا شعر، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ اچھا، یہ شعر دیکھیے کہ غضب ہے جرم شور انگیز پر مجبور ہو جانا، غضب ہے جرم شور انگیز پر مجبور ہو جانا، پتے کی بات کہہ کر بے دھڑک منصور ہو جانا، پتے کی بات کہہ کر۔ اچھا، دوسرا شعر دیکھیے، کئی شعر لکھا ہے، فریب آرزو کب تک امید سخت جاں کب تک، فریب آرزو کب تک امید سخت جاں کب تک، مجھے خود بھی تعجب ہے رہے گا دل جواں کب تک، مجھے بھی خود تعجب ہے رہے گا دل جواں کب تک۔ اچھا، غزل میں جو بلندہاگی ہے، جس بلندہاگی کی مثالیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے وہاں ہے، پہلے جب ہم دیکھتے ہیں اردو ادب کی تاریخ میں تو سودا کے وہاں یہ نظر آتا ہے، اس کے بعد ناسک کے وہاں اور بھی کئی شعراء ہیں، غالب کے وہاں، اقبال کے وہاں، لیکن غالب کی بلند آہنگی میں فکر و خیال کی آمیزش ایسی ہوئی کہ انہوں نے تمام شعراء کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، یگانہ نے ہمیشہ غالب سے انکار کیا، لیکن غالب کے اس بلند لہجے سے پیچھا نہیں چھڑا سکے، نہیں پیچھا سکے، یعنی جس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی غیر شعوری طور پر تقلید بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو ان کی انانیت تھی، جو دونوں میں ایک خاص فرق ہے کہ غالب کے وہاں بھی انانیت تھی لیکن وہ دنیا دار تھے، مصلحت پسند تھی، ان کے وہاں بھی انانیت تھی، انہوں نے مصلحت نہیں کی، ہے نا۔ اچھا، غالب کے وہاں کئی چہرہ نظر آتا ہے، الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر وانا ہوگا، یہ بھی ایک مثال ہے، لیکن ان کی مصلحت پسندانہ کوششوں سے بھی ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ شعور کم از کم یگانہ کو نہیں تھا کہ انہوں نے جیسا باطن ویسا ظاہر، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، اور اس میں توازن وہ جو ہے برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو ہر موڑ پر اصولوں پہ اڑے رہنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی لیے ان کے وہاں ایک خاص طرح کا نشیب و فراز، خاص طور پر غزل کی اگر ہم بات کرتے ہیں فکری طور پر، اسالیب کے اعتبار سے، تو یہ تمام چیزیں آپ ان کی غزلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں جلدی کچھ چاہتا ہوں کہ ان کے اشعار میں وہ جو فکر کی پختگی ہے اور اظہار کی جو پرکاری ہے وہ ذرا ملاحظہ کریں جو یگانہ چنگیزی کے وہاں ہے۔ دل کو لہراتا ہے ہنگام زندان بلا، آگے میں چل کر کے کچھ مثالیں دوں گا کہ جو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں غالب اور یگانہ کے حوالے سے۔ پہلے یہ شعر سنیں، دل کو لہراتا ہے ہنگام زندان بلا، شور ایذا طلبی وجد میں لاتا ہے مجھے، ہے نا۔ شور ایذا طلبی کو دھیان میں رکھیے، ہنگامہ زندان بلا کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کے بعد یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا کہ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا،
مصیبت کا پہاڑ. اچھا یہ مضمون میر نے بھی کیا ہے اور کئی شعراء نے کیا ہے, لیکن انہوں نے جس نئے انداز سے کیا ہے وہ ملاحظہ کریے. مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا, مجھے سر مار کر تیشا سے مر جانا نہیں آتا. اچھا نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلی, مگر ہم ایک ہی پہلو سے بے قرار رہے. یہ شعر ضرور سنیے اور یہ دیکھیے کہ شعراء ضرور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن استفادہ کرنے کی ایک روایت رہی ہے, لیکن اس میں جدت پیدا کرنا, ندرت پیدا کرنا, نئے اسلوب میں پیش کرنا, یہ شاعر کا اپنا انفرادی کمال ہوتا ہے. زمین پاؤں تلے سے نکل گئی تو کیا, زمین پاؤں تلے سے نکل گئی تو کیا, ہم اپنی دھن میں زمانے سے بے خبر گزرے. بہت بعد میں اگر آپ شہاب جعفری کو دیکھیے تو تقریباً اسی طرح کا شعر ہے کہ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے, نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا. ٹھیک ہے, اچھا چلیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مضامین شعر غالب اور یگانہ کے مماثل ہیں. یہ بات میں کہہ چکا ہوں بہت. اب ذرا میں ان اصطلاحات کو میں نے کچھ جمع کیا ہے, شعری ترکیبات کو جو غالب سے متاثر ہو کر کے یگانہ نے اپنے وہاں استعمال کیا ہے, اور کچھ شعری ترکیبات تو ایسی ہیں جو منوان غالب کی ہیں. اچھا شاعر کے اسلوب کی شناخت کسی شاعر کی شعری ترکیبات سے ہی ہوتا ہے. تو دیکھیے, شوریدہ سری, بازیچہ طفلاں, وحشت, عرق انفعال, بندہ آزاد, شش جہت, لذت بیداد, خواب پریشاں, تشنہ فریاد, ایزا طلبی وغیرہ وغیرہ جو شعری ترکیبات ہیں یہ آپ کو ان کے وہاں بھی خوب ملیں گی. اچھا اب یہ دیکھیے اس کے آگے کہ کبھی کبھی جس میں صنائی اور خلاقی نظر آتی ہے نا, اس طریقے ترکیبات کو دیکھیے. سلسلہ جنبان سیے لا حاصل, اخلاق صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے استاد قاسمی صاحب بیٹھے ہیں, پورا فارسی ہے کہ سلسلہ جنبان سیے لا حاصل, منزل عنقائے کمال, آلودہ رنگ خزاں, گوش بر آواز غیب, ہنگامہ زندان بلا. ابھی یہ شعر پڑھا تھا جس میں ترکیبات یہ سامنے آئی ہیں, اور اس طرح بہت ساری ترکیبوں کو ہم نے یہاں جمع کیا ہے. جب یہ اگر کبھی چھپ گیا تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اور انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پروفیسر حنیف کیفی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ یگانہ کی شاعری کا غالب آہنگ غالب ہے, اور اگر ان کے حالات یا ان کی فطرت انہیں غالب دشمنی پر مجبور نہ کرتی تو آج وہ اپنی تمام انفرادی خصوصیات کے باوصف غالب کے سب سے بڑے مقلد اور سب سے سچے معتقد بن کر سامنے آتے. یہ ان کا خیال ہے. اگر غالب کی تمام اشعار کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یگانہ کی جو شعری زبان ہے, اسلوب ہے, اس میں بڑی برجستگی ہے اور بے تکلفی ضرور پائی جاتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ آپ اس کو دیکھ لیں, لیکن کثرت میں فیصلہ ہوتا ہے. انہوں نے جہاں فارسی تراکیب کئی خوبصورت مثالیں قائم کی ہیں, وہیں ایک مقامی محاوروں کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے برتا ہے اور بڑی برجستگی سے برتا ہے. دیکھیے شعر میں محاوروں کا استعمال, کہتے ہیں محاورے جو ہیں وہ جہان معنی پیدا کرتے ہیں. اگر محاورے برمحل استعمال ہو جائیں اشعار میں تو بڑا باکمال ہوتا ہے. بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے محاوروں کو استعمال کیا ہے, مصرویات میں خاص طور پر, اور بہت سارے. اب ذرا دیکھیے, میں ان کے کچھ اشعار سناتا ہوں جس میں انہوں نے محاورات کا استعمال کیا ہے. پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا, پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا, خدا تھے اتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا, اور جت بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے, جت بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے, میں کہاں ہار ماننے والا. اب ذرا آگے سنیے. خاک میں مل کے پاک ہو جاتا, خاک میں مل کے پاک ہو جاتا, چھانتا کیا ہے چھاننے والا. اسیرو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے, اسیرو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے, مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا, مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا. محاورے کا کتنا برجستہ استعمال کیا ہے. آخری شعر سن لیجیے, کئی ہیں لیکن ایک اور شعر سنیے جو اکثر آج ہم لوگ کرتے ہیں.
لہو لگا کے شہیدوں میں ہو گئے داخل. میں بھی داخل ہو گیا. پڑھ. لہو لگا کے شہیدوں میں ہو گئے داخل. ہوس تو نکلی مگر حوصلہ کہاں نکلا. ہوس تو نکلی مگر حوصلہ کہاں نکلا. بیٹھا ہوں پاؤں توڑ کے تدبیر دیکھنا. بیٹھا ہوں پاؤں توڑ کے تدبیر دیکھنا. منزل قدم سے لپٹی ہے تقدیر دیکھنا. چلیے یہ بہت ساری مثالیں ہم نے اس میں دی ہیں, بعد میں آپ دیکھ لیجیے. آخر میں ایک بات اور کہ یگانہ نے کبھی کبھی دانستہ ایسے الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے جو بڑا معجوب سا لگتا ہے, لیکن انہوں نے کسی خاص مصلحت کے طور پر کیا ہے. میں ایک 2-3 شعر اس کا بھی سن لیجیے. ہر رنگ ظاہر ہونا چاہیے. گوشہ گیری ہے ایک انوکھا سانگ, ہے نا. گوشہ گیری ہے ایک انوکھا سانگ, مانگتا ہے کھلے خزانے مانگ. پوچھنا کیا زمانہ سازوں کا, پوچھنا کیا زمانہ سازوں کا. نت نیا بھیس نت نرالا سانگ. پوچھنا کیا زمانہ سازوں کا. نت نیا بھیس نت نرالا سانگ. شیخ کی کون سی ہے کل سیدھی. یہ بہت مشہور ہے. اونٹ کون سی کل سیدھی, تیری کون سی کل سیدھی, ہے نا. اب اس کا استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ شیخ کی کون سی ہے کل سیدھی. ارے جو بات ہے سو اونٹ پٹانگ. ارے جو بات ہے سو اونٹ پٹانگ. صلح, اب بڑا خوبصورت شعر کہا, ٹھیک ہے. صلح ٹھہری تو ہے برہمن سے. صلح ٹھہری تو ہے برہمن سے. کہیں مذہب اڑانا دے کوئی ٹانگ. کہیں مذہب اڑا نہ دے کوئی ٹانگ. بلکہ اس طرح کی یہ تمام چیزیں ان کے, اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو ان کو وہاں متروک الفاظ بھی ہیں, جدت بھی ہے, ندرت بھی ہے, اور یہ تمام چیزیں مل کر کے یگانہ کو یگانہ بناتی ہے, اور کبھی چنگیزی بناتی ہے, اور کبھی وہ یاس بھی بن کے سامنے آتے ہیں. یہی یگانہ کی شاعری ہے. خدا حافظ. شکریہ. اچھا معزز حاضرین, ہم استاذ محترم کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. اب آج کے اس علمی و ادبی اجلاس کی صدارت فرما رہے ممتاز محقق نقاد پروفیسر سید حسن عباس صاحب, جو بنارس ہندو یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے صدر رہ چکے ہیں. علمی دنیا میں آپ اپنی تحقیقی اچھا جی, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب بس بلا تمہید میں آج کے صدر اجلاس سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سر اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا یگانہ چنگیزی پر یہ 2 روزہ بین قومی سیمینار کا جو اہتمام غالب انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے, اس کے لیے میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک نہایت اہم شخصیت اردو ادب کی آج تک اس کا انتظار ہوتا رہا کہ یگانہ کو بھی مورد بحث بنایا جائے. مورد بحث بنایا تو بہت پہلے سے گیا ہے, سیمینار ان پر کیا جائے اور ان کے کارناموں, ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا مختلف طریقے سے جائزہ لیا جائے. آج کے اس اجلاس میں 3 نہایت اہم مقالے پیش کیے گئے. پہلا مقالہ ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب نے ربائی کے بارے میں مرزا یگانہ چنگیزی کی ربائی گوئی پر پیش کیا. انہوں نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی بات
جو کہی وہ یہ کہ ان کی ربائی گوئی کا آغاز ترانہ سے ہوتا ہے، غالباً انہوں نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ترانہ تو ان کا مجموعہ ہے ربائیوں کا، تو ظاہر ہے کہ وہ ربائی پہلے سے کہتے رہے ہوں گے، تو یہ کہنا کہ ربائی گوئی کا آغاز اس سے ہوا، یہ ذرا محل نظر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب بہت سا ربائی نہایت ٹھوس قسم کی، جیسا کہ کل پروفیسر انیس اشفاق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ربائی کے بارے میں یگانہ نے نہایت اہم ربائیاں کہی ہیں، اور ان کی ربائیوں کا نہایت گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ربائی گو شعراء جو ہمارے ادب میں ہیں، آپ ان سے بھی ان کا تقابلی جائزہ لے سکتے ہیں کہ اور دوسرا مقالہ، بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھی طرح سے ربائی پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ نصرت فاطمہ، پروفیسر نصرت فاطمہ کو ہم لوگ وہ رسائی ادب کی جو کتاب ان کی ہے راجستھان میں، اس سے جانتے ہیں، چونکہ میرا بھی موضوع رسائی ادب رہا ہے تو اور ہے، میں اس پہ پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ ان کی کتاب میری نظر سے گزری ہے۔ انہوں نے غالب شکن کی حیثیت سے یگانہ کا جائزہ لیا ہے، یا تو غالب شکنی تو یگانہ کی بہت مشہور ہے، اور اس پر بہت طریقے سے لوگوں نے لکھا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں تک کہا جا چکا ہے کہ غالب، کہتے ہیں نا کہ ایک کمزور آدمی ایک مضبوط آدمی پر جب حملہ کر دیتا ہے، اس کی مثال آپ آج کے دور میں بھی لے سکتے ہیں، امریکہ اور ایران کی جنگ کو لے سکتے ہیں۔ ایران سپر پاور سے لڑ گیا تو وہی حال ہے، غالب کو سپر پاور مانیے، اور چنگیزی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور بت شکنی کے طور پر ان کی شہرت ہو گئی، یہ بھی لوگوں نے ایک پہلو لیا ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یگانہ کے بھی فکر و فن کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ان کے کلام پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ کچھ ہلکی باتوں کو صرف نظر کریے، اور جو گہری باتیں ہیں ان کا حتی الامکان جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور غالب کی جو بت شکنی کا کام انہوں نے کیا ہے، ایسے تو اقبال پر بھی ان کے حملے ہیں، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا واقعی وہ اپنی انفرادیت کو اس طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہوئی نہیں، لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ بہرکیف تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے، اور آج بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کا مختلف انداز سے جائزہ لیں۔ خواجہ اکرام صاحب تو ان کے بارے میں اور ان کے پیپر کے بارے میں کیا کہنا، انہوں نے ایک پیپر میں تمام، کہتے ہیں نا کہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، انہوں نے فکر و فن کا جائزہ لے لیا، شخصیت پر بھی کچھ اشارے ان کے رہے، تو بحیثیت مجموعی تینوں مقالے بہت اچھے تھے، اور امید ہے کہ ہم لوگ دن بھر جو دوسرے سیشنوں میں مقالہ نگاروں کے مقالے سماعت کریں گے، انشاءاللہ یگانہ شناسی کے سلسلے میں وہ ہمیں مدد کریں گے، اور ہم طالب علموں میں یگانہ کو پھر سے نئے زاویے سے، نئے انداز سے پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ ان حضرات کی کوششوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز حاضرین، صدر اجلاس کے بصیرت افروز صدارتی کلمات کے ساتھ یہ علمی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں صدر اجلاس پروفیسر سید حسن عباس صاحب، تمام مقالہ نگاران، معزز سامعین
کا غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس نشست کو اپنی شرکت سے بامانہ اور کامیاب بنایا۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اب چائے کے وقفے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقفے کے بعد اگلے اجلاس میں بھی اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔